مجید فرقان حمید سورہ النحل کی آیت نمبر 97 کی تلاوت کی ہے، جس کی روشنی میں آج کا موضوع ہے زندگی کا حسن، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، جس کا مطلب ہے کہ انسان کی زندگی میں حسن صحیح معنوں میں نقطہ عروج پر اس وقت آتا ہے جب بندہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے۔ قرآن پاک نے ارشاد فرمایا، من عامل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی نیک کام کرے، مرد ہو یا عورت، مگر شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، تو ہم فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس مرد اور اس عورت کو پاکیزہ زندگی عطا کر دیں گے۔ اب زندگی کے اجزاء کیا ہیں اور حیات طیبہ کیا ہے؟ یہ دو مین عنوان ہیں۔ زندگی چند چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ ایک مسلمان کی زندگی کے لیے چند چیزیں ایسی ہیں جو اسے تابناک بناتی ہیں، اسے روشنیوں سے مالا مال کرتی ہیں۔ تو سب سے پہلے مسلمان کے لیے نظریاتی بنیاد اور اس کے عقائد کا حسن ہے۔ یہ نظریاتی اور فکری بنیاد ہے، اس کا ایک اپنا حسن ہے۔ اس میں سب سے پہلے توحید ہے، پھر فرشتوں پر ایمان ہے، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر، قیامت کے دن پر ایمان لانا اور تقدیر کو سچا ماننا اور اسلام کے جملہ احکام کو سچ تسلیم کرنا، یہ عقائد ہیں۔ اور ان تمام پورے دین کا جو خلاصہ ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل محبت کا نام ہے۔ تو اس طرح یہ ایک ہر مسلمان کی نظریاتی بنیاد ہے۔ اب اس نظریاتی بنیاد میں وقت کے ساتھ ساتھ ایک انتشار آیا، جس کی وجہ سے تمام فرقے وجود میں آئے۔ مشکوٰۃ شریف میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری نظریاتی بنیاد کو یونٹی دی، ہمیں یونائٹ کیا، ہمیں سینٹرلائز کیا، ایک جماعت کے ساتھ حضور نے جوڑا۔ میں وہ حدیث شریف عرض کر رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جو میں اب عرض کر رہا ہوں، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو اور اپنے صحابہ کرام کو نجات کا دار و مدار قرار دیا۔ حضور پاک کی ذات اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنت اور نجات کا دار و مدار ہیں۔ مثلاً یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو مشکوٰۃ شریف باب الاعتصام اور حدیث شریف نمبر 62 ہے، میں اس کا ترجمہ عرض کر رہا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل کے لوگ 73 فرقوں میں تقسیم ہوئے اور بنی اسرائیل کے لوگ 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی۔
یہ بیان کر کے پھر فرمایا کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، ان 73 فرقوں میں سوائے ایک کے باقی سب دوزخ میں جائیں گے۔ صحابہ کرام نے جب یہ فرمان نبوی سنا، قالوا من ہی یا رسول اللہ، وہ جنت میں جانے والی جماعت کون سی ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، فرمایا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقہ پر ہوں گے۔ تو گویا حضور نبی کریم اور حضور کے صحابہ کرام نجات کا بھی معیار ہیں، جنت کا بھی معیار ہیں، کامیابی کا بھی مینار ہیں، اس حدیث شریف کے مطابق۔ رواہ الترمذی مشکات باب الاعتصام حدیث نمبر 62۔ یہ حدیث شریف تھی، اس سے بھولنا نہیں ہے۔ اب قرآن شریف بھی اسی کو فوکس فرما رہا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 میں اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو بیان فرمایا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، صحابہ و اہل بیت کو معیار ہدایت قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ اگر باقی جتنے لوگ ہیں یہود یہ اور باقی لوگ اس طرح ایمان لائیں جس طرح تم ایمان لائے ہو، تو تم سے مراد صحابہ و اہل بیت اطہار ہیں، جس طرح تم ایمان لائے ہو فقد اہتدوا، تو انہیں ہدایت نصیب ہوگی۔ تو اس طرح اس آیت میں اور اس حدیث میں ہدایت اور روشنی، نجات اور جنت کا معیار اللہ پاک نے اور حضور نے اپنی ذات کو، صحابہ کرام کو اور اہل بیت کو قرار دیا۔ اسی طرح اہل بیت اطہار کو حدیث شریف میں کشتی نوح قرار دیا گیا کہ میرے اہل بیت کی مثال ایسے ہے کہ سفینۃ نوح، جس طرح نوح علیہ السلام کی کشتی ہے، اور جو اس کشتی میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جو پیچھے ہٹ گیا وہ غرق ہو گیا۔ تو یہ نظریاتی بنیاد کو یونٹی فراہم حضور پاک نے کی، اور آپ کو یہ خوشی ہوگی اور یقین میں اضافہ ہوگا کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 میں اللہ تعالیٰ نے مہاجرین صحابہ کا اور انصار صحابہ کا اللہ نے نام لے کر ان کو اتنا بڑا انعام ان کے لیے بیان فرمایا کہ قیامت تک اس انعام کو ذہن میں رکھیں تو پھر جی چاہتا ہے ہر وقت حضور کے صحابہ اور اہل بیت سامنے رہنے چاہیے، نظروں سے اوجھل نہ ہو۔ تو ان کا نام لیا، میں آیت پڑھ رہا ہوں، جو سب سے پہلے سب سے آگے جو صحابہ کھڑے ہیں مہاجرین اور انصار ہیں، اور بس خالی صحابہ مہاجرین اور انصار نہیں، فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان، اور قیامت تک جن لوگوں نے ان پیاروں کی اچھی طرح پیروی کی، سب کو سمیٹ کر انعام کیا دیا؟ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، ایک دوسرا، وأعد لہم جنات، اور اللہ تعالیٰ نے ان سب کے لیے جنت کے باغ تیار کر رکھے۔ یہ ایک ہم پوری امت کو ایک مرکز عطا فرما دیا گیا تاکہ کوئی بھی ادھر ادھر نہ ہو۔ ایک تو یہ تھا، اور دوسری آپ کو یہ بڑی خوشی، میں نے یہ حدیث شریف لکھی، اللہ کے حبیب نے یہ نظریاتی بنیاد اور قرآن کریم نے بنیاد بھی بیان کر دی۔ ہمیں اپنے بچے پیارے ہوتے ہیں، میرا بچہ ادھر ادھر نہ ہو، اس کی ہر چیز کا ہم کیئر کرتے ہیں، 24 گھنٹے فکر رہتی ہے۔ میں کہتا ہوں اس سے زیادہ فکر حضور کو اپنی امت کی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے
جماعت سے وابستگی کا حکم دیا، اس حق جماعت کے ساتھ جڑے رہنے کا۔ یہ حدیث شریف سنیں، کمال کی حدیث شریف کا نظر سے گزری، یہ مشکوٰۃ شریف میں ہے، باب الاعتصام میں ریفرنس۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا شیطان آدمی کے لیے بھیڑیا ہے، شیطان بھیڑیا ہے انسان کا۔ آگے دوسرا جملہ فرمایا جس طرح بکریوں کو اٹھانے والا بھیڑیا یاخذ الشاۃ القاسیۃ والناحیۃ، جو بکری ریوڑ سے دور الگ کنارے پر ہوتی ہے نا، وہ بھیڑیا اسی کو پکڑتا ہے۔ جو ریوڑ میں ہوتی ہے اس کو بھیڑیا کچھ نہیں کہتا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا بس وَإِيَّاكُمْ وَالشِّعَابَ، تو گھاٹیوں سے بچو، ایسی چیزوں سے بچو جو تمہیں جماعت سے، اجتماعیت سے الگ کر دے، ان سے بچو۔ اور وَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَالْعَامَّةِ، جماعت کو اور عوام اہل سنت کو جو حضور کے نقش قدم پر چل رہے ہیں ان کو لازم پکڑو۔ یہ رواہ احمد مشکات۔ اور پھر فرمایا ید اللہ علی الجماعت، جماعت پر اللہ کا دست کرم ہے۔ یہ سب جتنے سارے چاہے 20 ہوں یا 20 ارب ہوں، ایسی جماعت جب کٹھی ہو نظریاتی بنیاد پر، فرمایا اللہ کا دست کرم اس جماعت پر ہے۔ اور پھر وارن کیا حضور نے من شذ شذ فی النار، جو جماعت سے الگ ہوا وہ دوزخ میں الگ جائے گا، کلہ ہی جائے گا۔ الترمذی۔ اب حضور علیہ السلام نے یہ تو نظریاتی بنیاد دی، پھر حالات جیسے بدل رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، آگے والے پتہ نہیں حالات اس سے بھی کیسے ہوں گے۔ قیامت تک نبی پاک نے ایک سنگ میل، ایک پیرامیٹر عطا فرمایا، معیار عطا فرمایا کہ یہ دیکھ لو جیسے بھی حالات ہو جائیں، تمہارا عمل کیسا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ یہ بیہقی نے اس کو روایت کیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ فتنہ فساد کے حالات میں سنت نبوی کی اتباع کرتے رہنا، اور فرمایا فتنہ فساد اور بگاڑ کے وقت جس نے میری سنت کو مضبوطی سے تھاما، اللہ تعالیٰ اسے 100 شہیدوں کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ نظریاتی بنیاد وہ، عمل کی بنیاد یہ۔ میں کہتا ہوں ہم اپنے بچوں کے لیے بڑا کچھ کرتے ہیں، اللہ کے حبیب نے ہمارے لیے بڑا کچھ رکھا ہے۔ اس لیے یہ چیزیں بار بار رپیٹ کرتے ہیں تاکہ ہر انسان، ہر مسلمان ویجیلنٹ ہو کر یہ دیکھے کہ میرا قدم کدھر جا رہا ہے، میری دوستی کدھر جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر حضور نے سنت کی فضیلت یہاں بیان فرمائی، یہ بھی ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ وہ تو 100 شہیدوں کا ثواب تھا، اگلا یہ اس سے بڑا انعام حضور پاک نے عطا فرمایا، من احب سنتی فقد احبنی، جس نے محمد عربی کی سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، یعنی جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے میرے سے محبت کی۔ اور پھر فرمایا ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، جنت میں بھی جائے گا مگر میرے ساتھ جائے گا، میرے ساتھ ہوگا۔ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا حسن حضور نے بکھیرا، یہ تھا عقائد و نظریات کا حسن۔
ہم پاکیزہ زندگی آج عرض کر رہے ہیں کہ زندگی کا حسن کہاں ہے۔ میرے حضرت مسعود ملت علیہ رحمہ نے فرمایا، کوئی کہتا ہے یہ چیز اچھی ہے، کوئی کہتا ہے یہ اچھی ہے، تیسرا آتا ہے وہ کہتے ہیں یہ اچھی نہیں، یہ اچھی نہیں، یہ اچھی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا اچھی کیا چیز ہے؟ فرمایا اچھی وہ ہے جسے حضور اچھا کہتے ہیں، جسے حضور اچھا کہتے ہیں۔ ہمارا معیار اللہ رسول صحابہ و اہل بیت۔ تو یہ نظریاتی حسن۔ اب دوسرا حسن ہے عبادات کا حسن۔ یہ نظریات کا حسن بندے کو سکون دیتا ہے۔ توحید، رسالت، اہل بیت، صحابہ کرام، قرآن کریم، یہ جو لگن ذہن میں رہتی ہے نا، یہ ایک بڑی طمانینت ملتی رہتی ہے۔ یہ باطنی حسن ہوتا ہے، عقائد مضبوط ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ہے عبادات کا حسن۔ آپ جانتے ہیں کہ اس میں ارکان اسلام ہیں، اور وہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہے، بنیادی پلر ہیں، ستون ہیں۔ جس طرح اس عمارت کے ستون ہیں، اسی طرح دین اسلام کے یہ عملی ستون ہیں، ارکان اسلام ہیں۔ ہر عبادت کا جدا حسن ہے۔ ہمیں پتہ ہے فلاں خوراک کا، بریانی کا اور مزہ ہے، کڑھائی مٹن کڑھائی ہو تو اس کا اور ذائقہ ہے۔ ہمیں ان خوراکوں کا پتہ ہے۔ میں کہتا ہوں یہ چھوٹے ذائقے ہیں، اصل لطف اولیاء سے پوچھو کہ نماز میں کتنا حسن ہے، روزے کا کتنا حسن ہے، زکوٰۃ میں کتنا سرور ہے، حج میں کیا لطف ہے، یہ ان سے پوچھو۔ تو ہر عبادت کا اپنا ایک حسن ہے، اپنا ایک اثر ہے، اپنی ایک لذت ہے۔ اللہ، اور سارے اسلام کے جتنے بھی ارکان ہیں، اس سے مسلمان کو ایک بڑی خوشی حاصل ہوتی ہے۔ مثلا صرف نماز کے بارے میں گفتگو کر رہا ہوں، چھوٹی سی ایک حدیث پاک۔ قرآن شریف نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، سورہ العنکبوت میں، العنکبوت 20واں ختم 21واں شروع میں یہ آیت مبارکہ ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روک دیتی ہے۔ یہ نماز آیت تھی۔ اب حدیث شریف سنیں کہ اس سجدے میں کتنی لذت، سجدہ میں کتنی برکت ہے، اتنا پیارا ہے سجدہ۔ اللہ نے ہر رکعت میں قیام ایک، رکوع ایک، لیکن سجدے 2 رکھے۔ کیوں؟ سب سے حسین چیز بندے کا چہرہ یہ سر ہے، بندہ زمین پہ رکھتا ہے اور اپنے مالک کے آگے عرض کرتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، میرا رب پاک ہے جو سب سے اونچا ہے۔ خود نیچا، اسے اونچا، عملاً کہہ رہا ہوتا ہے مالک میں خاک ہوں، تو اعلیٰ ہے۔ تو اس سجدے کے بارے میں حضور علیہ السلام کی حدیث سنیے، جس کو مشکوٰۃ شریف نے باب فضل السجود کے اندر اور مسلم شریف نے بیان کیا کہ جب کوئی شخص قرآن کریم کی آیت سجدہ پڑھ کر سجدہ کرتا ہے، سجدہ واجب ہوتا ہے۔ اتحیات پہ بیٹھیں، سجدہ تلاوت کرنے کا طریقہ باوضو ہو کے، قبلہ رو ہو کے، پاک کپڑوں کے ساتھ، پاک جسم کے ساتھ، پاک جگہ کے ساتھ اتحیات پہ بیٹھیں، نیت کریں گے، نیت کی میں نے نماز سجدہ تلاوت، نویت ان اسجد لتلاوت السجدہ، نیت کی میں نے نماز سجدہ تلاوت کی نیت کر کے، کوئی ہاتھ نہیں اٹھانے، اللہ اکبر 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ اکبر، سجدہ ہو گیا، سلام بھی نہیں ہے، ہاتھ بھی نہیں اٹھانا۔ سجدہ تلاوت جب آپ کرتے ہیں، حضور کا فرمان سن لیں، نبی کریم نے ارشاد فرمایا جب ابن آدم آیت سجدہ پڑھ کر سجدہ کرتا ہے
اعتزل الشیطان، شیطان اس سے الگ ہو جاتا ہے، ویبکا، اور روتا ہے۔ شیطان اس سے الگ ہوتا ہے، الگ بھی ہو جاتا ہے، روتا ہے شیطان، اور جملہ کیا کہتا ہے؟ ہائے افسوس، ابن آدم کو سجدہ کا حکم ملا، اس نے تو سجدہ کر لیا، فالہ الجنہ، اس نے سجدہ کیا، جنت کا وارث بن گیا، مجھے سجدہ کا حکم دیا گیا تھا، میں نے انکار کیا، فالیہ النار، میرے لیے دوزخ ہے، یہ جنت میں چلا گیا، میں دوزخ میں جاؤں گا۔ روتا ہے، یا ویلتا کہہ کر دور ہوتا ہے، روتا ہوا۔ یہ ایک سجدے کا مقام ہے، تو جو مسلمان سارے سجدے کرتا ہے اس کی شان کیا ہوگی؟ اس طرح ہر رکن اسلام کی ادائیگی سے اس رکن کا حسن مسلمان کی زندگی میں نئی تازگی، سکون کی دولت، اجر و ثواب کے خزانے مسلمان کو عطا کرتا ہے، اور زندگی کا حسن بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ آپ سجدہ جمعہ کا کر کے جائیں گے، آپ خود ذرا محسوس کر لینا کتنا سکون آپ کے پاس آ چکا۔ اللہ اکبر۔ یہ تھا عبادات کا حسن۔ تیسرا جزو ہے معاملات کا حسن، یہ اس سے بڑا ہے۔ بہت سے لوگ سجدے بہت کرتے ہیں، غفلت کی وجہ سے اپنے معاملات صحیح شریعت کے مطابق مینج نہیں کرتے۔ یہ آج اس کی اصلاح میں بھی کروں، آپ بھی کریں، تاکہ وہ جو پاکیزہ زندگی قرآن کریم نے جس کا وعدہ کیا ہے وہ اللہ ہر مسلمان کو عطا فرمائے۔ تو نظریات، عقائد کا حسن، عبادات کا حسن جمع ہوا، پھر ہے معاملات کا حسن۔ اللہ اکبر۔ معاملات اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہوتے ہیں، اور ان معاملات کو حقوق العباد کہا جاتا ہے۔ تو ان معاملات میں ایک مسلمان جب سنت نبوی کے مطابق جس نبی سے محبت کرتا ہے، جس قرآن پر ایمان رکھتا ہے، جس رب کو بندہ سجدہ کرتا ہے، جب اس کے مطابق وہ اپنے معاملات شروع کرتا ہے، کیا بات، پھر بہاریں نصیب ہوتی ہیں۔ ان معاملات میں حقوق العباد میں والدین 1، بیوی بچے اہل و عیال 2، رشتہ دار 3، ہمسائے 4، تجارت، گورنمنٹ کی جاب، ملازمت، زراعت، لین دین مسلمانوں کے ساتھ، قرض، کوئی چیز بیچنی ہے، کوئی چیز خریدنی ہے، ان سب معاملات میں مسلمان اللہ رسول کے حکم کے مطابق سب سے بڑھ کر خیانت سے بچتا ہے، خیانت سے بچتا ہے۔ ان سب چیزوں کی خیر خواہی کر کے ان کے جب حقوق ادا کرتا ہے، بس پھر ماں باپ کی خدمت کی تو ان کے ہاتھ اٹھے، گھر والوں کی ساتھ بھلائی کی تو ان کے دل سے دعائیں نکلیں، رشتہ داروں سے بھلائی کی تو ان کی دعائیں نکلیں، مسلمانوں سے بھلا کیا ان کی دعائیں نکلیں۔ پہلے وہ اپنی عبادات کرتا تھا، منظر کچھ اور تھا، جب اس کی دعاؤں کے ساتھ اللہ کی مخلوق کے ہاتھ اٹھے تو پھر منظر ہی کچھ اور ہے، پھر کچھ اور کیفیت ہوگی، میں ابھی عرض کرتا ہوں۔ تو ان تمام حقوق العباد میں خیانت سے بچنا ہے۔ میں پہلی دفعہ حدیث شریف سنا رہا ہوں، کسی کی ناجائز کوئی چیز اپنے لیے حرام سمجھتا ہے جس میں اس کا حق نہ ہو، حضور پاک کی یہ حدیث شریف ہے، کسی کی دکان، کسی کی مکان، کسی کے پلاٹ پر قبضہ کرنا، حکومت تو عدالتوں میں جا کے حق دے نہ دے وہ تو ایک مسئلہ ہی اور ہے، وہ فوجداری اور دیوانی کے مقدمات میں نسلیں دنیا سے چلی جاتی ہیں، فیصلہ نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول نے سمپل سادہ قانون بتا دیے، کوئی دیر نہیں لگتی، آپ علماء سے فتویٰ پوچھیں،
جائیداد تقسیم کر دیں، کوئی عدالتوں میں جانے کی ضرورت نہیں، بہن کا بیٹی کا حق ہے، دیر نہ لگائیں۔ بلا وجہ نجائز کسی کی زمین، مکان، پلاٹ پہ قبضہ، سنی حدیث پاک، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من اخذ من الارض شیئا بغیر حقہ خسف بہ یوم القیامت الی 7 اردین، رواہ البخاری، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ ترجمہ سنیے، جس نے بغیر حق کے کسی کی زمین کا کچھ حصہ، ہمیں 2 فٹ اسی مسجد بنانے لگے سن، ساڑھے نمازی کے اندر ہور ودھا لو بھئی، کیوں؟ ساڑھی زمین ہی نہیں ہے۔ حضور پاک کی حدیث، جس نے بغیر حق کے کسی کی زمین کا کچھ حصہ، ایم فٹ، کچھ حصہ بھی بلا وجہ کسی کا حاصل کیا تو اس کو قیامت کے دن 7 زمینوں تک دھسا دیا جائے گا۔ جتنی گہرائی میں زمین ہے نا، 7 زمینوں تک اس کو دھسا دیا جائے گا، اور وہ ساری زمین اس کے گلے کا ہار بنے گی۔ اسی تے ایکڑاں دے ایکڑ ولے ہوئے نے لوکاں دے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ مسلمان کو اس سے پرہیز بچنا ہے، یہ حدیث شریف تھی۔ تو اس طرح معاملات کا حسن جب بھی جمع ہوتا ہے عبادات کے ساتھ، تو پھر خوشیاں اور رونقوں میں اضافہ ہوتا ہے، اور پھر ساری مخلوق اس کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے۔ جس کو حق ملا، بیوی کو ملا، بیٹی کو ملا، بہن کو ملا، ماں کی خدمت ہوئی، باپ کی خدمت ہوئی، اس مخلوق کے سارے سرکل اور دائرے کے اندر جس کی وہ خدمت کرتا گیا، اس کے لیے سب کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھتے گئے۔ بس پھر معاملہ یہ ہوتا ہے کہ انسان ہوتا تو زمین پر ہے، اللہ کے قرب کے حساب سے وہ کہیں کا کہیں پہنچ چکا ہوتا ہے، اللہ کا قرب سے مل چکا ہوتا ہے۔ اپنی عبادت کا مزہ اور کسی کی دعا کا اور، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو۔ اور حضور نے فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، اور اسی کا ترجمہ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ کوشش کرو آپ سے کسی کا دل نہ دکھے، کوشش کرو سب دعائیں دیں آپ کو۔ یہ تھا معاملات کا حسن۔ پھر جسٹس کرم شاہ، محمد کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جب عبادات اور معاملات کا حسن بندے کی سیرت میں جمع ہوتا ہے، پھر اس کے دل کا یہ حال ہوتا ہے، میں وہ عرض کرتا ہوں، پر اس کے دل کی یہ آواز آتی ہے، مخلوق جب راضی ہوئی تو وہ راضی ہوا، مخلوق بھی راضی، وہ بھی راضی، اس کے دل سے پھر یہ آواز نکلتی ہے، اذا کنت منی یا من القلب راضیا ارا کل من فی الکون لی تبسمی لی یتبسمو، اے میرے مطلوب دل، اگر تو مجھ پر راضی ہو جائے تو مجھے کائنات کی ہر چیز مسکراتی ہوئی نظر آتی ہے۔ پھر جدھر دیکھتا ہے خوشیاں ملتی ہیں، سب کے چہروں پر خوشیاں ہوتی ہیں، کیونکہ اس نے سب کی خدمت کی ہوتی ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ چوتھا اور آخری پوائنٹ ہے اخلاقیات کا حسن۔ اللہ اکبر، ٹھیک ہے جی، عبادات، معاملات، عقائد، اور سب سے بڑا انعام کیا ہے؟ خلق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ سمجھتے ہیں ایک بڑا آفیسر آتا ہے، وزیر اعظم آتا ہے، وہ کہتا ہے میں اس ملک کو یوں کر دوں گا۔ 1.25 لاکھ نبیوں کے امام جب کائنات میں آئے تو حضور نے اپنے آنے کا مقصد کیا بتایا؟ بعثت لأتمم حسن الاخلاق، مجھے رب نے بھیجا اس لیے ہے تاکہ میں لوگوں کے اعلیٰ اخلاق کو اور اعلیٰ کر دوں، ان کی عادت، ان کو اچھا بنا دوں، انہیں فرش سے اٹھاؤں، عرش والے رب سے جوڑ دوں۔ حسن الاخلاق، عادتیں اچھی کرنا، یہ حضور کی آمد کا مقصد۔
اللہ اکبر۔ تو پھر جب بندہ اخلاق نبوی کا پیکر بنتا ہے، پھر اس کو حضور کی آمد کا مقصد اس کو ملتا ہے، ٹھیک ہے جی، عظیم مقصد اس کو جب ملتا ہے، پھر وہ اولیاء اللہ کی صف میں شامل ہوتا ہے۔ پہلے نیک تھا، مگر جب یہ نبوی اخلاق کا رنگ اس پر آیا، وہ پھر اولیاء کی صف میں رب اسے عام صالحین سے اٹھا کر اولیاء کی صف میں کھڑا کرتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سن لیں، حضور پاک کے قریب کون ہے؟ ہم 100 بندہ نمازی بیٹھے ہیں، 2 کروڑ آبادی ہے لاہور کی، ویسے ہم 24-25 کروڑ ہیں پاکستان کے، تو حضور کے قریب سب سے زیادہ کون ہے؟ سنیے، نبی کریم علیہ السلام، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے، تم میں سے وہ شخص مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے، احب، سب سے زیادہ مجھے پیارا، تم میں سے مجھے وہ شخص ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے، جس کی عادات سب سے اچھی۔ اس لیے مسلمان کی زندگی میں برے اخلاق نہیں ہوتے، جھوٹ، یہ برے اخلاق ہیں، بری عادتیں، جھوٹ، وعدہ خلافی، خیانت، کسی کو گالی دینا، مسلمان کی سیرت میں یہ نہیں ہوتی۔ کبھی مسلمان ظالم کے ساتھ نہیں دیتا، حرام خوری سے دور رہتا ہے، دوسروں کے عیب چھپاتا ہے، حاجت مندوں کی مرادیں پوری کرتا ہے، عدل، احسان، معاف کرنا، خرچ کرنے میں میانہ روی اور بے سہارا لوگوں کا خیال رکھنا، خدمت خلق میں مصروف رہنا، یہ اس کے اخلاق ہوتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے غریباں دیاں بڑیاں گلاں کر دینے بات، میرے دوستو، یہ رکشہ چلانے والے، یہ ریڑیاں لگانے والے، ہم روپے پہ لڑ رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ، بعض دفعہ میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا ہوں، سارا دن وہ دھوپ اور گرد و غبار اور دھواں کھاتے ہیں ریڑیوں والے۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، کئی بوڑھے آپ نے دیکھے ہوں گے بیچارے بڑا بڑا سامان سر پہ اٹھائے جا رہے ہوتے ہیں، اللہ، میں ان کی فضیلت آپ کو بتا دوں نا، آپ ڈھونڈ کے ان کے ساتھ نیکی کریں گے۔ سب سے بڑھ کر رکشے والے کو 5-10 زیادہ دے دیا کریں، کچھ نہیں ہوتا۔ میں آپ کو حضور پاک کی حدیث سناتا ہوں، نبی کریم کا ارشاد ہے کہ اللہ تمہیں صرف، یہ صرف کا لفظ یاد رکھ، جس کو ہم اونلی کہتے ہیں نا، صرف اور صرف، اللہ تمہیں صرف تمہارے معاشرہ کے کمزور لوگوں کے صدقے سے رزق بھی دیتا ہے اور تمہاری مدد بھی کرتا ہے، رزق بھی انہی غریبوں کمزوروں کی وجہ سے۔ یہ دکان پہ بیٹھے ہو نا، تو میں دکان، وہ یار یا تیری دکان پہ جو کمزور لوگ کام کر رہے ہیں تو ان کی وجہ سے تجھے روٹی مل رہی ہے، یہ حدیث بھولنی نہیں ہے۔ اور آخر میں حضور پاک نے یہ حدیث شریف سن لیں، فرمایا الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، فاحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے اور اللہ کو سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو اس کے کنبے کے ساتھ احسان کرتا ہے۔ اب میں 10 احادیث ایسی چنی ہیں جو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ، جن کو ہر پیر رسول اللہ کی زیارت ہوتی تھی، انہوں نے مدارج میں کافی حدیثیں لکھی، کم و بیش 37 یا اس سے زیادہ، میں نے 10 لکھی ہیں۔ وہ پھول ہیں، حضرت شیخ نے لکھا کہ محبوب کی زبان سے باتیں سننا یا اس کی زبان سے سننا جس نے محبوب سے سنا ہو کتنا اچھا ہوتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں میں اس خیال سے تمہیں یہ باتیں بتا رہا، وہ بڑے لوگ تھے، دعا فرماؤ اللہ وہ محبت کے رسول کا حسن ہمیں بھی عطا فرمائے۔ میرے استاد مفتی محمد خان قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، لوگو اگر رسول اللہ کی محبت چاہتے ہو شیخ کی مدارج حضرت شیخ کی کتابیں پڑھا کرو، میں اسی سے لکھ کر لایا ہوں، سنیے۔
حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو احادیث اس میں بیان ہوئیں سنیے۔ سب سے پہلی حدیث، میں صرف ترجمہ جو وقت ختم ہو چکا، حضور علیہ السلام نے فرمایا الدین النصیحۃ کلہ، دین اول تا آخر خیر خواہی کا نام ہے ایک۔ پھر فرمایا ما آل من اقتصد، جس نے میانہ روی اختیار کی وہ کبھی محتاج نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ، جو امانت دار نہیں وہ ایماندار نہیں۔ پھر فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہے۔ پھر فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں اس طرح رہو جیسے مسافر ہوتا ہے۔ دوسری حدیث فرمایا ترک الشر صدقۃ، برائی کو چھوڑ دینا صدقہ ہے۔ پھر فرمایا القناعۃ کنز لا یفنی، قناعت کسے کہتے ہیں؟ قناعت کا معنی ہے تھوڑی دولت کو کافی سمجھنا اور اللہ پہ راضی رہنا۔ حضور نے فرمایا قناعت ایسا خزانہ ہے جو ختم نہیں ہوتا۔ اور فرمایا التودد الی الناس نصف العقل، لوگوں سے محبت کا برتاؤ کرنا نصف عقل ہے۔ العفو، پھر فرمایا العفو لا یزید ذو العبد الا عزا، درگزر کرنا آدمی کی عزت کو بڑھا دیتا ہے۔ اور آخر میں فرمایا لا تطہر الشماتۃ باخیک فیعاقبہ اللہ ویبلیک، اپنے بھائی کو شرمندہ نہ کیا کرو، اپنے بھائی کو شرمسار نہ کرو، ورنہ اللہ تمہاری گرفت کرے گا اور تمہیں بھی اس برائی سے آلودہ کر دے گا، تم میں بھی وہ عیب پیدا ہو جائے گا۔ اس لیے کسی مسلمان کو شرمندہ نہ کیا کرو۔ سو میرے برادران، یہ تھی پاکیزہ زندگی۔ اس طرح جب طرز زندگی گزارنے کی برکت سے مسلمان کے دل سے خوف اور غم کا خاتمہ ہوتا ہے، اس میں عزت نفس، بلند سوچ، ایثار، خلوص، قناعت اور کامیاب زندگی گزارنے کی دائمی خوشی کا احساس اس میں پیدا ہوتا ہے۔ یہ ایسی زندگی سب سے بڑی عزت، سب سے بڑی دولت، سب سے بڑی راحت، اور یہ قرآن کی پاکیزہ زندگی ہے جو میں نے آیت مبارکہ پڑھی تھی۔ یہ کوشش کریں اس چیز کو۔ آخر میں نماز کا ایک مسئلہ آج ہم یہ بتا رہے ہیں کہ اگر کسی کی جماعت سے رکعت رہ جائے تو وہ کیسے ادا کریں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے، توجہ سے، بالکل مجھے بھی ضرورت ہوتی ہے۔ پہلے ہم نے عرض کیا تھا کہ نماز جماعت میں شامل کیسے ہونا ہے۔ جب امام قعدہ میں، رکوع میں، سجدہ میں ہو تو نیت کے بعد سیدھے کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ کر، پھر اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں امام کے ساتھ شامل ہونا ہے، یا امام جس حال میں ہو یہ آپ شامل ہو گئے۔ جس شخص کی کوئی رکعت جماعت سے رہ گئی اسے مسبوق کہتے ہیں۔ مسبوق، جس سے امام سبقت لے جا چکا۔ یہ امام کے ساتھ آخری قعدہ میں جب بیٹھے گا تو صرف تشہد پڑھے گا اور آگے اتحیات سے آگے نہیں پڑھے گا۔ امام کے سلام پھیرنے تک یا خاموش رہے گا یا اشہد ان لا الہ الا اللہ کی تکرار کرتا رہے گا۔ ایک مسئلہ۔ یہ سارے مسائل فتاویٰ کی مستند کتاب فتاویٰ عالمگیری، در مختار اور نور الایضاح، قدوری، بہار شریعت، ان تمام کتب میں قرآنی آیات اور احادیث کا مجموعہ ہے۔ میں وہاں سے دیکھ کر یہ سارے مسائل بتاتا ہوں، آپ ان کتابوں کو پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کو ریفرنس چاہیے۔ یہ تو ہو گیا کہ وہ اس کی رکعت رہ گئی تھی، تشہد پڑھ کر خاموش بیٹھا رہے گا۔ دوسری بات، خاص بات ہے، اگر غلطی سے اس نے بھی امام کے ساتھ سلام پھیر دیا،
مثلا میری ایک رکعت رہتی تھی، امام صاحب نے سلام پھیرا، میں نے بھی سلام پھیر دیا تو حکم، یہ فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے، تو فرمایا اگر غلطی سے اس نے بھی امام کے ساتھ سلام پھیر دیا چونکہ اس کا ارادہ نہیں تھا تو فرمایا اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی، کھڑا ہو جائے اور اپنی نماز پوری پڑھے۔ یہ اہم مسئلہ تھا۔ تیسرا مسئلہ، اگر ظہر کی نماز میں اس کی ایک رکعت یعنی اس کی پہلی رکعت جماعت سے رہ گئی اور باقی 3 اس کو مل گئیں تو کیسے ادا کرے گا؟ ٹھیک ہے جی، ظہر کی نماز میں اس کی ایک رکعت رہ گئی، باقی 3 مل گئیں، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ امام کے سلام کے بعد وہ کھڑا ہو کر اپنی پہلی رکعت ادا کرے گا۔ اس پہلی رکعت میں سبحانک اللہ، اعوذ باللہ، بسم اللہ، سورہ فاتحہ اور سورہ پڑھے گا، پھر رکوع اور 2 سجدے اور قعدہ تشہد درود اور دعا پڑھ کر سلام پھیر دے گا۔ یہ ایک رکعت اگر رہ جائے، اگلے جمعے انشاءاللہ اگر 2 3 رہ جائیں تو پھر بتاؤں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو فہم عطا فرمائے۔